الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ 16ویں پارے میں سورۃ الکہف کا آخری حصہ سورہ مریم اور سورہ طٰہٰ شامل ہیں۔ یہ تینوں صورتیں مکی ہیں اور مکہ کے درمیانے دور میں نازل ہوئی ہیں۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن ایک شاندار خطاب فرمایا۔ کسی آدمی نے پوچھ لیا، هل تعلم احدا اعلم منک، کیا آپ سے بڑا کوئی عالم بھی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ میں چونکہ اللہ کا نبی ہوں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو علم آتا ہے وحی ہے، یہ سب سے مضبوط علم ہے اور وہ چونکہ میرے پاس ہے، لہذا اس سوال کا جواب یوں دے بیٹھے کہ مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں۔ اللہ رب العزت نے فوری طور پر کہا، بلا بل عبدنا خضر، کیوں نہیں، ہمارا بندہ خضر وہ آپ سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ کے نبی تھے، ان میں بہت زیادہ خیر رکھی ہوئی تھی۔ انہوں نے فوری طور پر کہا کہ میں پھر ان سے علم لینا چاہتا ہوں، یعنی پہلے اس بات کا تذکرہ کیا کہ مجھ سے بڑا عالم نہیں۔ جب پتہ چل گیا کہ مجھ سے بڑا عالم بھی ہے، فوری طور پر علم سیکھنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ کتنی شاندار خصلت تھی اور صفت تھی جناب موسیٰ علیہ السلام میں۔ خیر یہ تفصیل کے ساتھ واقعہ ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فلاں جگہ جہاں دو دریا اکٹھے ہوتے ہیں وہاں ہمارا وہ بندہ موجود ہے۔ ملاقات ہوئی اور اپنی غرض بیان کی تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ موسیٰ آپ ایک علم پر ہیں، اللہ نے جو آپ کو علم عطا کیا ہے وہ مجھے عطا نہیں کیا، اور میں ایک ایسے علم پر ہوں جو مجھے عطا کیا گیا ہے اور آپ کو نہیں دیا گیا۔ تو آپ اگر میرے ساتھ چلیں گے تو میری باتوں پر، میرے علم پر صبر نہیں کر سکیں گے۔ اگر آپ کو میرے ساتھ چلنا ہے تو میری باتوں پر صبر کرنا ہے تا وقت ہے کہ میں خود ان باتوں کی وضاحت کر دوں۔ دونوں چل پڑے، ایک کشتی میں سوار ہوئے اور صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ جو بڑی تفصیلی ہے اس کو ساتھ رکھیں اور ان آیات کو ساتھ رکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کشتی دو مساکین کی تھی، اور یہ مساکین نے جناب خضر علیہ السلام کو پہچان لیا تھا اور بغیر کسی خرچہ لیے، کرایہ لیے ان دونوں کو سوار کر لیا۔ اب یہ ان دونوں کو جب سوار کر لیا، منزل مقصود تک پہنچا دیا، نیچے اترے، خضر علیہ السلام نے اس کا جو لکڑی کا پھٹا تھا وہ اکھیڑ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات اچھی نہ لگی، کہا کہ انہوں نے بغیر خرچ کے ہمیں سوار کیا اور آپ نے پھٹا اکھیڑ دیا، ان کی کشتی کو خراب کر دیا۔ کہا میں نے کہا تھا کہ آپ میری باتوں پہ صبر نہیں کر سکیں گے۔ معذرت کی اور دوبارہ سفر کا آغاز ہوا۔ خضر علیہ السلام نے راہ چلتے ایک لڑکے کو دیکھا، اس کو لٹایا اور چھری کے ساتھ اس کو ذبح کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے تو بہت برا کام کیا، آپ نے ایک منکر کام کیا، ایک بے جان بچے کو قتل کر دیا۔ یہاں جناب خضر علیہ السلام نے ڈانٹ میں تھوڑی سی سختی پیدا کی اور کہا کہ کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے؟ پہلے تھا کیا میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے؟ دوسرا جب معاملہ پیش آیا تو آپ کا لفظ بڑھا دیا، کیا میں نے آپ کو کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے؟ دوبارہ موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کی اور کہا کہ آئندہ اگر میں ایسی بات کہوں تو آپ کا اور میرا رستہ جدا جدا۔ پھر چل پڑے، ایک بستی میں پہنچے، بھوک لگی تھی، ایک بستی سے کھانا مانگا، انہوں نے مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا، اور جناب خضر علیہ السلام نے دیکھا ان کی دیوار گرنے والی ہے۔ ان دونوں نبیوں نے مل کر اس دیوار کو تعمیر کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے پھر نہ رہا گیا، کہا کہ آپ چاہتے تو ان سے مزدوری لے لیتے تاکہ اس مزدوری کا ہم کھانا کھا لیتے۔ انہوں نے کہا اب میرا اور آپ کا رستہ بالکل جدا ہو چکا۔ پھر خضر علیہ السلام نے ان تینوں باتوں کی وضاحت فرمائی کہ وہ جو کشتی تھی اصل میں دو مساکین کی ہے، اور پیچھے ایک بادشاہ آ رہا تھا جو درست کشتیاں چھین رہا تھا، تو میں نے اس کا پھٹا اس لیے اکھیڑا تھا تاکہ بادشاہ جو ظالم تھا وہ سمجھے کہ یہ کشتی تو بیکار ہے اور کشتی ضبط نہ کرے، چھینے نہ، اور پھٹا ہی ہے، بعد میں اس کو درست کر لیں گے اور اپنی کشتی چلانا شروع کر دیں گے۔
اور دوسری بات وہ جو بچے کی تھی تو اللہ رب العزت نے بتایا تھا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر نافرمان بنے گا والدین کا، اس لیے اس کو میں نے ذبح کر دیا اور یہ اللہ کے حکم سے کیا۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا وہ جو دیوار تھی وہ 2 یتیم غلاموں کی تھی اور ان کا نیچے دفینہ تھا، خزانہ تھا، اور اس لیے اللہ رب العزت نے چاہا کہ ہم اس دیوار کو کھڑا کر دیں۔ اب یہ جو ساری باتیں ہیں یہاں سے کئی سبق ہیں ہمارے لیے۔ ایک سبق یہ ہے کہ خضر علیہ السلام واقعی اللہ کے نبی تھے، اپنی طرف سے یہ سارے کام انہوں نے نہیں کیے۔ راہ چلتے کسی لڑکے کو ایسے قتل کر دینا، اگر یہ معاملہ آج بھی کر دے اور بعد میں کہے کہ اس نے بڑے ہو کر نافرمان بننا تھا، بھائی تجھے کس نے بتایا کہ اس نے نافرمان بننا تھا؟ اور پھر خضر علیہ السلام واضح طور پہ فرما رہے وما فعلتم عن امری، میں نے اپنی طرف سے ایسا نہیں کیا بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسا ہوا ہے۔ تو خضر علیہ السلام کو جو لوگ نبی نہیں مانتے یہ بات بالکل غلط ہے، وہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی تھے۔ خضر علیہ السلام کے متعلق اور مختلف چیزوں کا لوگ شکار ہے، مثال کے طور پہ آج بھی خضر زندہ ہیں، یہ بات غلط ہے، کیونکہ خضر علیہ السلام دیگر انبیاء کی طرح ایک نبی تھے جن کے پاس تکوینی امور کا علم اللہ رب العزت نے ان کو عطا کیا تھا۔ جس طرح بقیہ انبیاء کرام اپنا کام انجام دینے کے بعد واپس چلے گئے، اسی طرح خضر علیہ السلام بھی واپس چلے گئے، اور اس پر تفصیل کے ساتھ بات ہو سکتی ہے۔ ایک جو شبہ ہے ہمارے ہاں، جو لوگ ملنگ ہیں، فقیر ہیں، جو آ کر لوگوں سے اپنا دست دراز کرتے ہیں، مانگتے رہتے ہیں، وہ یہاں سے دلیل لیتے ہیں کہ ہم تو عام ایک جوگی لوگ ہیں، 2 نبی گئے تھے اور انہوں نے جا کر مانگا تھا۔ اس کے متعلق اس کی وضاحت ضروری ہے، اور وہ اس طرح ہے کہ مانگنا یہ درست کام نہیں ہے، لیکن اگر صورتحال ایسے کی ہو کہ مانگنا پڑ جائے، جس طرح یہ دونوں نبی گئے تھے اور وہ بستی ایسی تھی ان کی اپنی نہیں تھی، تو انسان آج بھی کسی اور شہر میں کسی اور علاقے میں جاتا ہے، پاس اس کے پیسہ نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، تو وہاں کے باشندوں سے ضرورت کا کھانا جو اس نے کھانا ہے یہ آپ بھی مانگ سکتے ہیں، اس کھانے کے مانگ لینے میں حرج نہیں، لیکن مستقل طور پر اس مانگنے کو اپنا شعبہ بنا لینا بہرحال یہ بالکل ناجائز بات ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ موسیٰ علیہ السلام نے جو دعا کیا تھا کہ مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں، تو اس کا تعلق صرف علم کے ساتھ نہیں، اس کا تعلق ہر چیز کے ساتھ ہے، صرف علم کے ساتھ اس کے تعلق کو نہ جوڑا جائے۔ مثال کے طور پہ کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ سے بڑا بااخلاق بھی کوئی انسان ہے، آپ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، اس پورے علاقے میں سب سے اچھا بااخلاق انسان میں ہوں، تو بھی آپ غلط ہیں۔ اسی طرح اور دیگر چیزیں ہیں، قرآن پاک زیادہ کس کو آتا ہے، سنت کا زیادہ علم کس کو ہے، علم کے علاوہ باقی حلم ہے، بردباری ہے، اور بے شمار اچھی خصلتیں ہیں۔ ہر خصلت میں انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو سب سے بڑا تصور نہ کرے۔ سورۃ الکہف میں تیسرا قصہ جناب ذوالقرنین کا ہے۔ یہ ذوالقرنین بادشاہ تھے، اتنے بڑے بادشاہ کہ اللہ رب العزت نے مشرق اور مغرب تک ان کی حکومت پھیلا رکھی تھی۔ اور ان کے متعلق ایک بات جو ہمارے لیے بہت بڑا سبق رکھتی ہے، ان سے بڑا بادشاہ نہیں آیا ان کے بعد کہ جس کو مشرق اور مغرب تک ساری کی ساری حکومت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کر رکھی ہو۔ ان کے نبی ہونے میں تو کوئی واضح دلیل نہیں مل سکی، البتہ یہ بہت بڑے بادشاہ اور بہت زیادہ انصاف پسند بادشاہ تھے۔ ان کے انصاف پسند کا عالم یہ تھا، اللہ رب العزت نے جب انہیں بادشاہ عطا کی تو کہا کہ اب یہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ تو ذوالقرنین نے آگے سے کہا کہ جو نیک لوگ ہوں گے ہم ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے، اور جو ظالم ہوں گے ان کے ساتھ ہم اس حساب کے ساتھ نمٹیں گے۔ تو یہاں سے یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم جب کبھی چھوٹا سا عہدہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کر دے، فوراً ہم ظلم کرنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ جس طرح جس کو کوئی کرسی مل جائے فوری طور پر ماتحتوں پر اپنا کلچ ٹائٹ کر لیتے ہیں، اور یہ ہم میں سے چھوٹے آدمی سے لے کر حکمران تک سب کی صورتحال یہ۔ تو ذوالقرنین بادشاہ تھے، اتنی بادشاہ تو اللہ نے ہمیں عطا نہیں کی، تو جسے اتنی زیادہ بادشاہ عطا کی اس کا حال کیا ہے کہ وہ ایمان اور ظلم ان دونوں کا الگ الگ ساتھ کر رہے ہیں۔ ایمان والوں کے ساتھ ویسا برتاؤ اور ظلم کرنے والوں کے ساتھ ویسا برتاؤ، الگ الگ برتاؤ نے کیا ہے۔ پھر اسی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے تعارف کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کا اختتام کیا۔ سارے کے سارے سمندر یہ سیاہی بن جائیں، سارے کے سارے درخت ان کی قلمیں بن جائیں، اور یہ لکھنا شروع کر دے اللہ تعالیٰ کے کلمات۔ یہ پانی ختم ہو سکتا ہے، یہ قلمیں ٹوٹ سکتی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتیں، اللہ تعالیٰ کی تعریفی کلمات وہ ختم نہیں ہو سکتے۔
ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے انسان کو دعوت دی اور کہا کہ اگر تم چاہتے ہو اپنے رب تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کرنا تو پھر نیک عمل کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اور کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. دو باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، ایک تو خالص توحید کا اقرار اور دوسرا عمل صالح. جو یہ انسان کر لے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات حاصل ہوگی. اس کے ساتھ ہی آگے سورہ مریم ہے. سورہ مریم نازل اس لیے ہوئی تھی کہ کئی اہل اسلام مکہ میں تنگ تھے اور انہیں ہجرت کر کے حبشہ کی طرف جانا تھا، اور حبشہ چونکہ عیسائی ملک تھا، وہاں کا بادشاہ نجاشی تھا. اگرچہ وہ انصاف پسند ہی بادشاہ تھا لیکن عیسائی مذہب کے ساتھ اس کا تعلق تھا، تو اللہ رب العزت نے سورہ مریم نازل کر کے عیسائیوں کے جو عقائد تھے ان سے بھی خبردار کر دیا. میں ان باتوں کو مختصر کرتا ہوں. نجاشی کے دربار میں جب یہ لوگ پہنچے ہیں، چونکہ مکہ سے ہر گھر کا کوئی نہ کوئی فرد ان ہجرت کرنے والے لوگوں میں شامل تھا. مکہ والوں نے پلاننگ کیا کی، یہاں سے حبشہ گئے اور وہاں جا کر مختلف طرح کے پروپیگنڈے کیے کہ یہ لوگ ہمارے ہیں اور وہاں سے بھاگ کر آئے ہیں، لہذا انہیں واپس کیا جائے، اور طرح طرح کی باتیں کی. المختصر نجاشی کے دربار میں جب یہ سارے لوگ حاضر ہوئے، نجاشی نے کہا کہ میں سب کی بات سن کر پھر فیصلہ کروں گا. اس نے فوری طور پر مسلمانوں سے بھی کہا کہ تم بھی آؤ اور اپنا موقف بیان کرو. اتنے میں علی رضی اللہ عنہ کے بھائی جعفر وہ آگے بڑھے اور انہوں نے اپنا مدعا، اپنا موقف پیش کرنے کے لیے سورہ مریم کی تلاوت فرمائی. سورہ مریم کی جب انہوں نے تلاوت فرمائی، امی جان ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اس کی تلاوت جب ہو رہی تھی سورہ مریم کی، نجاشی سنتا جا رہا تھا اور روتا جا رہا تھا، حتیٰ کہ اس کی ساری داڑھی آنسوں کے ساتھ بھیگ گئی، اور اس کے ساتھ جتنے ان کے علماء لوگ بیٹھے تھے ان کا حال بھی یہ تھا. اور جب یہ سورہ مبارکہ کی تلاوت ختم ہوئی تو نجاشی نے ایک تنکا اٹھایا اور کہنے لگا کہ ہمارے ہاں عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام جو بیان قرآن میں ہوا ہے ایک تنکا بھی اس سے زیادہ نہیں ہے. یعنی جو صفات قرآن میں آئی ہیں یہی ہے حق. ہم جو بیان کرتے ہیں وہ اضافی باتیں ہیں، مثال ان کو اللہ کا بیٹا کہنا، مریم کو اللہ کی بیوی کہنا، یہ ساری چیزوں نے کہا کہ یہ اضافی ہیں. اس کے ساتھ ہی انہوں نے ان کو یہاں ٹھہرانے کا بہرحال فیصلہ کر لیا. اس میں جناب یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ ہے، کس طرح بڑھاپے میں زکریا نے اللہ سے بیٹا مانگا اور کہا کہ میرا تو اب سر جو ہے وہ سارے کا سارا سفید چاندی بن چکا ہے، سفید بال بڑھاپا آ چکا ہے، بیوی باج ہے. ان سارے حالات میں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ کا اظہار فرمایا اور بیٹا ایسا عطا کیا، کہا اس سے پہلے یہ نام بھی ہم نے کسی بچے کا نہیں رکھا. تو یہ بیٹا اللہ رب العزت نے عطا کیا، ہمارے لیے بھی سبق ہے. ظاہری اسباب نہ بھی ہو پھر بھی انسان کو چاہیے اللہ رب العزت سے مانگے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قادر. عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ کیا گیا اور اس کے ساتھ ہی ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا یہاں پہ تذکرہ ہے. اس کا پس منظر یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ جو ہجرت کرنے والے لوگ تھے ان کی حالت ابراہیم علیہ السلام والی تھی، اور ابراہیم کے مقابلے میں جو نمرود تھا اور دیگر طاقتیں تھیں ان کا نقشہ اللہ رب العزت نے بیان کیا کفار مکہ کے ساتھ کہ ابراہیم توحید کی دعوت پر تھے اور ہجرت ان بیچاروں کو کرنی پڑی. اسی طرح یہ نبی کے ساتھی بھی توحید پر قائم ہیں، ان بیچاروں کو توحید کی خاطر اپنا علاقہ چھوڑنا پڑا. اس مناسبت سے ان کا تذکرہ ہے اپنے باپ آزر سے. انہوں نے توحید کی دعوت پیش کی لیکن اس نے آگے سے انکار کر دیا اور بالآخر نکال بھی دیا. تو یہی صورتحال مشرکین مکہ کی تھی جو دھمکیاں دیتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس کے ساتھ ہی سورہ طٰہٰ ہے. سورہ طٰہٰ بھی سورہ مریم کے قریب ہی نازل ہوئی ہے. اس میں نزول قرآن کا مقصد ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ قرآن ہم نے اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ کو کسی مصیبت میں ڈال دیں، بلکہ یہ قرآن تو سراسر ہدایت ہے. یہاں موسیٰ علیہ السلام کا تفصیل کے ساتھ تذکرہ ہے اور جناب موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ پہلے بھی ہم کچھ بیان کر چکے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کا یہاں ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تیار کر کے فرعون کی طرف بھیجا تھا. کس طرح فرعون ان کے سامنے پھر غرق بھی ہوا. تو وہ ساری چیزیں اہل مکہ کے درمیان بھی دہرانے کی ضرورت تھی کہ یہ موسیٰ کی جگہ پر اس وقت یہ اللہ کا نبی کھڑا ہے اور جس طرح فرعون تھا اس طرح تم مشرکین کھڑے ہو اور اپنا حال دیکھ لو کون نبی کے ساتھ ہے اور کون فرعون کے ساتھ ہے. اس کے ساتھ ہی ان کا جادوگروں سے مقابلہ ہوا، وہ ساری تفصیل کے ساتھ چیزیں موجود ہیں. بنو اسرائیل کا یہاں پہ تذکرہ ہے کہ جنہوں نے یہ ساری باتیں
دیکھ لینے کے بعد بھی کیا کیا؟ بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ تو اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات دیکھ لینا، ساری چیزیں دیکھ لینے کے بعد بھی ٹس سے مس نہ ہونا، یہ انہی لوگوں کا شیوا ہے۔ اور آخر میں اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام اور شیطان کا جو واقعہ ہے اس کو دوبارہ یہاں سے بیان کیا ہے، اور اس کے بیان کا مقصد یہ ہے، دیکھیں غلطیاں دونوں سے ہوئی تھی، شیطان سے غلطی بھی ہوئی ہے جو کہ واضح ہے، اور ہمارے باپ آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی، وہ بھی واضح۔ لیکن یہ کیسے ہے کہ ابراہیم آدم علیہ السلام غلطی کے باوجود جنت میں جا رہے ہیں، اور شیطان غلطی کے باوجود جنت میں نہیں داخل ہو سکتا، جہنم میں جا رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ غلطیوں میں بھی فرق ہے۔ شیطان کی جو غلطی تھی اس کی نوعیت اور ہے، کیونکہ اس نے باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ یہ ساری حرکتیں کی، اور آدم علیہ السلام سے تو راہ چلتے ہی غلطی ہو گئی، اور پھر فوری طور پر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع بھی کر لیا، اپنے کیے پر نادم بھی ہوئے، معافی بھی مانگی، جبکہ وہ اڑا رہا۔ تو غلطیاں دونوں سے ہوئی ہیں، لیکن غلطی میں فرق ہے۔ تو آج ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ غلطی ہو جانے کے بعد فوری طور پر توبہ استغفار کی طرف ہمیں پلٹنا چاہیے، نہ کہ یہ ابلیس کی طرح، شیطان کی طرح انسان اڑ جائے، اور پھر یہ ابلیس اکیلا جہنم میں نہیں جائے گا، بلکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انسانوں میں سے جتنے لوگ تیری پیروی کریں گے وہ تیرے ساتھ جہنم کے اندر رہیں گے۔ لہٰذا ان دونوں غلطیوں کے فرق کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت ہے، اور یہ آج کے اہل اسلام کو بھی نصیحت ہے۔ کفار طرح طرح کے ہتھ کنڈے اختیار کرتے ہیں، علمی طور پر ہمیں کمزور کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، اور خصوصاً آج کے دور میں تو جس طرح چٹائی کے تنکے ہوتے ہیں، اس طرح مربوط فتنے آ رہے ہیں۔ ایک فتنہ آتا ہے وہ بھی ختم نہیں ہوتا، دوسرا آ جاتا ہے، اور یہ فتنوں کی بارش میں اہل اسلام کو چاہیے کہ وہ خالصتاً کتاب و سنت کو تھامے رکھیں، اسی میں ہم سب کے لیے خیر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی نصیحت اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ ادھر ادھر مت دیکھیے، بلکہ نماز پر اور انہی اچھے کاموں پر خود بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی آپ پابند رکھیں، اور اسی پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے خاتمے کی ہمیں درخواست کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باری تعالیٰ حق بات کو سمجھ لیں اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔